الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور باز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا عنوان اور موضوع ہے اخلاص فی العمل. کام میں اخلاص اور خلوص و للہیت. اب وہ کام دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ کام معاملات سے ریلیٹڈ ہو یا عبادات سے ریلیٹڈ ہو، اپنے ہر کام میں، ہمارے ہر ایٹم میں اخلاص اور للہیت کا ہونا یہ بہت اہم ہے. اور اخلاص اور للہیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف اس کی عبادت کرنے، اللہ کی عبادت کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے. یعنی لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے دین میں اخلاص پیدا کر کے، یعنی اس کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء باطل سے دور رہ کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز ادا کرے، نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور یہ کہ وہ زکوٰۃ دے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ سیدھا دین ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالی کو ان جانوروں کے گوشت جو تم اس کی راہ میں ذبح کرتے ہو، نہ ہی ان کے خون جو تم اللہ کی راہ میں جن جانوروں کو ذبح کرتے ہو پہنچتے ہیں. ہرگز اس کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یعنی اگر تم جانور کو ذبح کر رہے ہو تو آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص کا اس میں دخل ہے کہ آپ کس لیے اسے ذبح کر رہے ہیں. ہم نے کوئی جانور لایا ہے تو کیا ہم نے صرف اللہ کے لیے اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم نے خریدا ہے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو یاد رکھیں اس کا خون آپ کے نزدیک بہت قیمت رکھتا ہوگا یا اس کا گوشت بہت قیمت رکھتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لیکن جو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اسی کے لیے ہمیں پیدا بھی کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ان دونوں آیتوں کی تفسیر ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم،
اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہو گئی حدیث مبارکہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاص فی العمل، کام میں اخلاص کا پیدا ہونا اس کام کی بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر رکت اگر طاری کرنی ہو تو آپ کو اس کے لیے پہلے محبت پیدا کرنی ہوگی۔ جب محبت پیدا ہو جائے تو اخلاص خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں بہت سے والدین دیکھے ہوں گے، بہت سے والدین کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں۔ والد اپنے اولاد کے لیے پسینہ بہاتا ہے، والدہ اپنی اولاد کی جدائی میں آنسو بہاتی ہے۔ ان آنسو اور پسینوں کے بہنے میں صرف اور صرف محبت کار فرما ہے۔ والد محبت کرتا ہے اپنے بچے سے، اس لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اس کے ایک روٹی اور ایک نوالے کے لیے۔ والدہ اپنے بچے سے دور رہنا نہیں سہ سکتی، وہ اس بات پر صبر کر ہی نہیں سکتی کہ میں اپنے بچے سے دور رہ سکوں، تو وہ دوری پر آنسو بہاتی ہے۔ آنسو کتنا قیمتی ہے جب یہ آنکھوں میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو یہ آنسو اور یہ پسینے کا بہہ جانا یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ تو پتہ چلا جب محبت ہوتی ہے تو بندہ گھنٹوں کام کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے لیکن تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ ابا آپ کا شرٹ بھیگا ہوا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج بے تحاشا محنت کی ہے۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ جاتی ہے۔ والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ کچھ دیر کے لیے تم سے دور ہوا ہے، وہ ضرور کچھ گھنٹوں کے بعد اسکول سے آئے گا اور تمہارے آغوش میں آ جائے گا، تب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رومال اور میرا سینہ جو بھیگا ہوا ہے وہ میرے آنسوؤں سے بھیگا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میرے بچے کی محبت تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کسی سے محبت کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، اور جب خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس انسان کے لیے جو کچھ کرتا ہے اسے کاؤنٹ نہیں کرتا، اسے شمار نہیں کرتا، بلکہ وہ یاد ہی نہیں رکھ پاتا۔ خلوص کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، نگیٹو چیز میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ ٹی وی کے عاشق ہیں، فلمز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ گھنٹوں ڈراموں کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں تھکن محسوس نہیں ہوتی، گھنٹوں فلموں کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہونے والا جو کردار ہے، جو ہیرو ہے، جو ہیروئن ہے، ان لوگوں کو اس سے محبت ہے، اس کو ان لوگوں سے محبت ہے، اس بنیاد پر وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے اور اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہیں ہوتی۔ بس اسی طرح عبادات میں جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اخلاص اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تب وہ سجدوں پہ سجدہ کرتا جاتا ہے، لیکن سجدوں سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کام میں مخلص ہونا ہے تو اس کام سے محبت پیدا کریں۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو وقت کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا، اور لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے اور آپ اس چیز میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو پوری بحث، پورے مقدمے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص فی العمل، اب وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو اخلاص کے حوالے سے بتاؤں کچھ باتیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ ایسے نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عجیب و غریب معجزات سے نوازا جو دیگر انبیاء کو نہیں نوازا۔ ہر نبی کے پاس ایک ایسا معجزہ ہے جو دوسرے سے ممتاز ہے، دوسرے سے الگ ہے۔ تو ان کے پاس یہ معجزہ تھا کہ یہ پرندوں کی بھاشا کو سمجھتے تھے، جو پرندے چہچہاتے ہیں ان کی باتوں کو یہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ نکلتے ہیں، درمیان میں ایک پیڑ پر 4 پرندے، 4 گوریا انہیں نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ 4 گوریا آپس میں کیا بات کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور سلیمان آپ ہیں نہ کہ ہم۔ تو یہ دیکھیں جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہیں
وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم سلیمان جیسے نہیں اور نہ ہی سلیمان جیسا کام ہم کر سکتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوسوں سال بعد آج ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے معجزات ہیں جو سلیمان علیہ السلام سے میچ کرتے ہیں، جیسے جنوں کو قبضے میں کرنا، جنوں سے باتیں کرنا. یہ پچھلا بیان ہمارا اسی ٹاپک پر ہوا. تو یہاں دیکھیے یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو حواری ہوں گے، نبی کا جو ساتھی ہوگا، سوچو کتنا عظیم ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ سلیمان ہیں نہ کہ ہم، آپ بتا سکتے ہیں کہ پرندے کیا بات کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں جو پہلا پرندہ ہے وہ بالکل عجیب و غریب بات کر رہا ہے، اور جو دوسرا پرندہ ہے وہ پہلے والے پرندے کی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس سے زیادہ تعجب خیز بات کر رہا ہے، اور جو تیسرا پرندہ ہے وہ دوسرے پرندے کی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات کر رہا ہے، اور جو چوتھا ہے وہ ان سارے تینوں پرندوں کی باتوں کو مکمل کر رہا ہے اور ان تینوں پرندوں سے زیادہ تعجب خیز بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پہلا پرندہ اور دوسرا پرندہ اور تیسرا پرندہ اور اس کے بعد چوتھا پرندہ کیا کہہ رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ واقعات ہمیں عبرت دیتے ہیں، واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے، لیکن یہ واقعات تو انسانوں کی حدود سے پار یعنی پرندوں کا ہے. لیکن پرندے اس بارے میں کیا کہتے ہیں اخلاص کے حوالے سے یہ سنیں. پہلا پرندہ کہتا ہے یا لیت الخلق لم یخلقوا. پہلا پرندہ کہتا ہے کاش کہ مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی، یہ انسان جو ہے پیدا ہی نہ کیے جاتے. ہم تو یہاں بیٹھ کر گوریا کو شکار کرنے کی سوچ رہے ہیں، لیکن گوریا تو سوچتی ہے کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے. تو آپ جس کے بارے میں سوچتے ہیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ ہی سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا بھی سوچ رہا ہو. گوریا پہلی والی گوریا کہتی ہے یا لیت الخلق لم یخلقوا، کاش کہ مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی. تعجب کی بات ہے، کیوں ایسی بات، یہ کیوں سوچا اس پرندے نے، یہ تعجب خیز بات ہے. دوسرا اس کی تعجب کی بات کو حل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَيَا لَيْتَهُمْ لَمَّا خُلِقُوا عَلِمُوا لِمَاذَا خُلِقُوا. وہ کہتا ہے کہ اب جب کہ انہیں پیدا کر دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. یہ ہمارے طریقے، ہماری لائف سٹائل کو دیکھ کر ان کا کمنٹ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. یہ بھی بہت تعجب خیز بات ہے. تیسرے پرندے نے کہا وَيَا لَيْتَهُمْ لَمَّا عَلِمُوا لِمَاذَا خُلِقُوا عَمِلُوا بِمَا عَلِمُوا. تیسرا پرندہ کہتا ہے اب جب کہ انہیں پیدا کر دیا گیا ہے اور قرآن اور آسمانی کتابوں کے ذریعے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو کاش کہ یہ لوگ اس پر عمل کرتے جو انہیں پتہ چلا ہے. قرآن اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اس پر عمل کرتے جو احکام خداوندی اس تک آئے ہیں. چوتھا پرندہ جو سب سے تعجب خیز بات کرتا ہے وہ کہتا ہے وَيَا لَيْتَهُمْ لَمَّا عَمِلُوا بِمَا عَلِمُوا أَخْلَصُوا فِي مَا عَمِلُوا. وہ کہتا ہے کہ جب انہیں پیدا کر دیا گیا اور انہیں پتہ بھی چل گیا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، کس پر، جس لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، تو کاش کہ کتنا اچھا ہوتا کہ جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں یعنی جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کام میں یہ مخلص ہوتے. سب سے آخری بات یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہر کام کی اینڈنگ اور انتہا اخلاص پر ہوتی ہے. کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کریں تو کیا کریں. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا سبب تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ نے، تو اس کے بعد ہمارا دوسرا فرض ہے کہ ہم اس پر جاننے کے بعد اس پر عمل کریں. جب ہم عمل کر رہے ہیں تو اب اس کے بعد ہمارا فرض ہے چوتھا کہ ہم اس کام میں مخلص بھی ہو جائیں. صرف اس لیے نہ کریں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس کے اندر رقت لائے، لطافت لائے، اپنے شعور کو مہمیز دے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں مزہ کتنا آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگتا ہے اور نماز کے وقت ان کے پیٹھ سے تیر نکال لیا جاتا ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا. یہ وہی عبادت ہے جو اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے.
کہ بندہ اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ اسے درد محسوس نہیں ہوتا. ایسے ہی جیسے دنیا میں جب آدمی کسی سے محبت کر لیتا ہے تو اس کی محبت میں دن گزار دیتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ وقت کتنا قیمتی تھا. تو جس طرح دنیا میں ہم کسی کی محبت کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا, اسی طرح عبادات میں, معاملات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں, مخلص ہونا بے تحاشا ضروری ہے, ورنہ یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتی. قرآن مجید کی آیت کریمہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن ینال اللہ لحومہا, جو جانور تم ذبح کرتے ہو نہ اس کا گوشت ہرگز ہم تک پہنچتا ہے, ولا دماؤہا, نہ اس جانور کا خون ہم تک پہنچتا ہے, ولیکن ینالہ التقوی منکم, لیکن تمہارا تقوی, تمہاری پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے. کہ آپ کس وجہ سے یہ ذبح کر رہے ہو, صرف اللہ کی رضا کے لیے یا پھر اپنے پڑوسیوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے؟ ہر چیز میں دکھاوا, ہر چیز میں دکھاوا. اسی دکھاوے نے ہماری اندرونی اور روحانی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیا. آج ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن شاید اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے کہا ہے, یا پھر ہم نماز کی پابندی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا دیکھے گا تو کیا سوچے گا, یا ہمارے والدین اس لیے نماز کے لیے ٹوپی لگا لیتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ پوچھ لے کہ ابا آپ نہیں پڑھتے تو میں کیوں پڑھوں. تو پتہ چلا کہ ہر انسان کسی نہ کسی دنیاوی ریزن کے لیے, اپنے مفاد کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لیکن اگر وہیں پر صرف اور صرف اخلاص پیدا ہو جائے, اور میں نے بتایا اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ ہم سب کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اگر 1 مہینے کا راشن دے تو ہماری اس سے محبت قابل دید ہوتی ہے, لیکن جو زندگی کا راشن ہمارے لیے باندھ دیا ہے جس نے, اس کے لیے ہماری محبت کیوں نہیں تڑپتی, ہماری محبت کے سمندر میں تلاطم کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم کبھی اس رب کی بارگاہ میں بیٹھے تنہائی میں اور سوچے کہ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو کسی کے پاس اولاد ہے تو وہ اچھی نہیں ہے, کسی کے پاس اولاد اچھی ہے تو وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہے. ہر انسان کو اللہ نے نامکمل کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جب تک ان چیزوں سے جو میں نے دی ہے محبت نہیں کرو گے تو خلوص پیدا نہیں ہو سکتا. اخلاص فی العبادہ, ایک تصویر جو عبادت کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے اور معاملات میں جو اخلاص ہوتا ہے, ایک تصویر میں اپنے اسلاف کی زندگی سے نکال کر آپ کو بتاؤں کہ عبادت میں اخلاص کس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. محمد بن سیرین بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. آپ کا معاملہ یہ تھا کہ رات کے وقت, اور میں بتا دوں اخلاص ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. یہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں مخلص نہیں ہے عبادت کے لیے اور فلاں مخلص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر اخلاص کو سر کے طور پر رکھا ہے, راز کے طور پر. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہوتا ہے. سرم بین اللہ و بین العبد, اللہ اور بندے کے درمیان یہ راز رہ جاتا ہے. یہ تو مرنے کے بعد یہ راز کھلتا ہے اور پھر لوگ بھی آہ کرتے ہیں کہ ایسا آدمی چلا گیا, اتنا نیک اور صالح انسان تھا. تو اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ دکھاوے کے لیے. محمد بن سیرین کا معاملہ عبادت میں یہ تھا کہ آپ رات کے وقت اس قدر سختی کے ساتھ روتے تھے, اس قدر چلا کر روتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کسی کا قتل کر دیا ہے. قتل کرنے کے بعد انسان کو گناہ کا جو احساس ہوتا ہے, ایسا احساس ہوتا تھا جب وہ روتے تھے کہ انہوں نے شاید کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہے اور اس پر افسوس کر رہے ہوں. یہ رات کی عبادت تھی, یہ رات کی عبادت تھی. اور صبح میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہنستے تھے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے وہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان رہے, نہ کہ ان آنسوؤں کو میں پبلک کروں, لوگوں کو بتاؤں اور اس پر مال و دولت لوٹوں یا ان کی محبت کو حاصل کروں. یہ ان کا مطمع نگاہ نہیں تھا, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ آنسو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ چلے, اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہی اخلاص ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے.
اگر تم نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہے تو پھر وہ عبادت کا ثواب آپ کو اجر وہی مل جائے گا کہ آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کی تو اس نے آپ کی عزت کر دی, آپ کو اس کا جزا اور بدلہ مل گیا. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کی ہے تو آپ چاہو گے کہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ کر عبادت کرو. مسائل میں, فقہی مسائل میں آپ دیکھیں تو عبادت کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر عشاء کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہو مثال کے طور پر, اور مثال کے طور پر آپ کو وطر پڑھنی ہو, اب ظاہر سی بات ہے نماز چھوٹ گئی فجر عشاء کی, قضا ہو گئی, اب آپ کسی دن اس کی قضا کر رہے ہو لیکن نماز کے وقت کریں, ظہر کے وقت کریں یا عشاء کے وقت کریں یا مغرب کے وقت کریں, تو اس وقت اگر آپ مغرب کے وقت مثال کے طور پر اگر وطر کی نماز قضا کریں گے تو تیسری رکعت میں آپ کو ہاتھ رفع یدین کرنا ہوگا دعائے قنوت کے لیے, اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے فقہی کہ اگر آپ قضا کر رہے ہو کسی اور نماز کے ٹائم میں اور عوام الناس بیٹھی ہو تو آپ وطر کی قضا کر لیں, لیکن لاسٹ میں جو اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کیا جاتا ہے اس کو نہ اٹھائیں, صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ حکم ہے کہ عبادت کو اس قدر چھپا کر کیا جائے کہ لوگ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شخص جو ہے اپنی قضائی عمری پر لگ گیا ہے. قضائی عمری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے, اس لیے آپ اپنے سارے قرضے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اپنی جتنی نمازیں جوانی سے چھوٹی سن بلوغ کے بعد اس کو پورا کر کے اپنا حساب چھٹا کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں گا. یہ یقین کے ساتھ انسان قضا پڑھتا ہے. تو اس کے لیے فقہا نے فرمایا کہ پڑھو لیکن دکھاؤ مت, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں کو مت بتاؤ کہ آپ قضائے عمری پڑھتے ہو, میں صاحب ترتیب ہوں, میں فلاں ہوں. آپ کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ پھر دنیا تم سے محبت کرے گی, دنیا تم سے محبت کرے گی. اور ریا, جو ہمارے یہاں ریاکاری آ گئی, یہ اخلاص کے مخالف ہے. ریاکاری کیا ہے؟ ابن ابی لیلہ, یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی تقریر کو آپ سن رہے تھے, تقریر میں رکت آ گئی, بالکل اس کے اندر جوش اور جذبہ تھا جس کی بنیاد پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بے تحاشا رونے لگے. ظاہر سی بات ہے مجمع میں جب انسان روئے گا تو وہاں دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں, جب دنیا بھر کے لوگ ہوں گے تو سارے تو ایک ساتھ روتے نہیں ہیں, سب کے اندر یہ توفیق آنا یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ کسی کے دل کو وہ نرم کر دے. تو وہ ان کو اللہ نے توفیق دی, ان کا دل نرم تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ رونے لگے. جب بے تحاشا رونے لگے اللہ کی یاد میں, تقریر وائس سے سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بہت عظیم عبادت ہے. آپ کے آنسو اگر اللہ کی یاد میں نکل جائے کہ وہ میرا رب جو مجھے آج تک کھانا کھلا رہا ہے, جس نے کبھی مجھے روڈ پر نہیں سلایا, جس نے مجھے جان بخشی, اس کی یاد مجھے آج آ گئی, میں رو دیا. فرمایا کہ ان آنسوؤں کو آپ کو چھپانا ضروری ہے, کیونکہ یہ آنسو جس کے لیے نکلے ہیں اسی کو پتہ ہو تو بہتر ہے. ہم اسی لیے تو کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو ریپر میں اس کو لپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہدیہ اسی کو پتہ چلے جسے ہم دینا چاہتے ہیں. یہ کیسا ہدیہ ہے کہ دینا رب کو ہے اور دکھا رہے ہیں عوام کو. ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ جیسی تقریر سنی میرے آنسو نکل پڑے اور اتنا میں رویا کہ مجھے احساس نہیں ہوا اپنے ارد گرد کا, اور لوگ جب مجھے دیکھنے لگے مجھے احساس ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو فوراً انہوں نے اپنی اس عبادت کو عبادت اخلاص بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا, فوراً اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور پوچھتے ہوئے کہا کہ اس قدر سردی ہو گئی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے. بلند آواز سے کہا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں یاد خدا بندی میں رو رہا ہوں, بلکہ یہ تو میرے سردی کے آنسو ہے. تو پتہ یہ چلا بتانا مقصود دنیا والوں کو نہیں ہے, جو رب ہے ہمارا وہ عالم و خبیر ہے, وہ ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے. یہ ان کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی اس عبادت کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیا تاکہ صرف میں جانوں اور میرا رب جانے, اس کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو ریاکاری میں شمار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں راندہ ہو جاؤں, مجھے بھگا دیا جائے کہ تم یہ روتے تھے صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے.
اب اس کے بعد ایک آخری واقعہ. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اپنے چھوٹے بڑوں کو مدد کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, جس اعتبار سے بھی کوئی ہم سے نیچے ہوتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی پیدل چل رہا ہے ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کر اس کی مدد کرتے ہیں. کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو پہنا کر مدد کرتے ہیں. کسی کے پاس راشن نہیں ہے اس کو راشن دے کر مدد کرتے ہیں. ہر کوئی غمگین ہے اسے دو اچھی باتیں کہہ کر اس کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں. یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو ہر اعتبار سے انسان صدقہ کرتا ہے, لیکن یہ سارے صدقات میں سب سے اہم صدقہ جو ہے وہ پیسوں والا ہے. یہ ہمارے علم میں کہ ہم پیسے سے کسی کی مدد کریں, پیسے سے کسی کی مدد کرے. لیکن سارے صدقات کسی کو آپ نے ہنسا دیا, کسی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. کسی کو آپ نے گاڑی میں بٹھا کر کہیں پر چھوڑ دیا, اسے کسی کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن جب کسی کی آپ پیسوں سے مدد کرتے ہیں, کسی کو اناج دیتے ہیں, کسی کو کپڑا دیتے ہیں, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹے کہ بھائی فلاں نے میری مدد کی تھی, لیکن یہ اس کی عزت نفس ہے. اور ہم اسی عزت نفس کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اگر کوئی دانہ کھا رہا ہے تو یہ میرے صدقے کا کھا رہا ہے. بلکہ آپ کو سوشل میڈیا پر, اور تو آسان ہو گیا, ورنہ مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو نظر آئے گا فلاں غریب کو بالٹی دیتے ہوئے, نیچے لکھا رہتا ہے, اور اوپر فوٹو ہے کہ فلاں کو بالٹی دیتے ہوئے, فلاں کو پاٹ دیتے ہوئے. یہ کہیں جانے والا نہیں, یہیں رہنے والا. آپ نے بالٹی دی آپ کو بھی بالٹی ہی ملے گی, آپ نے پاٹ دیا ہے آپ کو بھی پاٹ ملے گا. اس میں پانی نہیں ہوگا, صرف پاٹ ہوگا, کیونکہ آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے نا, تو دنیا میں ملے گا. یہ میرا رب ہے جو علیم و خبیر ہے, سب دیکھ رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا, اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی صورتوں اور ان کے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ ان کے دل کو دیکھتا ہے, ان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ہم تو یہاں فوٹو کھنچانے میں مشغول ہیں, کسی کی عزت نفس کو ہم دعوت دے رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کرے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. آئیے میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ سید السادات کا واقعہ ہے. دیکھیں ان کا عمل کیسا تھا اور خود ان کے حالات کیسے تھے. سید السادات سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہی ہے جن کا پورا گھرانہ اکثریت کے ساتھ پورا گھرانہ کربلا میں شہید ہو گیا. لیکن ان کی زندگی دیکھیں کیسی تھی. آپ کا جب انتقال ہوا, انتقال کے بعد جب آپ کو نہلانے لے گئے تو نہلانے سے پہلے آپ کا کپڑا اتارا گیا, تخت پر لیٹایا گیا, تو پیٹھ پر آپ کے نشان تھے, بڑے بڑے کالے کالے نشان. لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ نشان کیسے ہیں حضرت کی پیٹھ پر. یہ نشان تو ایسے لگ رہے کسی حمال کے ہیں, کہ حمال جب مال کو گھسیٹنے کے لیے مال میں رسی باندھتا ہے اور اس کو اپنے کاندھے پہ رکھتا ہے اور اپنے کاندھے کے بل پر اس کو کھینچتا ہے تو نشانات پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں. یہ تو کسی حمال کی پیٹھ نظر آ رہی ہے, جبکہ حضرت کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے حمالی کر کے پیسہ کمایا ہو. اس کے بعد ان کو دفنا دیا جاتا ہے. تو اس رات یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات ان کے انتقال کے بعد اس رات مدینہ شریف میں 100 گھر جتنے مدینہ میں 100 گھر ایسے تھے, ایسے پائے گئے جنہیں اس رات کھانا نہیں نصیب ہوا. اب ان کا اس واقعے سے کیا لینا دینا؟ سیدنا زین العابدین کا ان لوگوں سے کیا واسطہ جن کے گھر میں اس رات 100 ایسے گھر تھے, 100 لوگ نہیں 100 ایسے گھر تھے جن کے گھر اناج نہیں پہنچا. اب اس کا فلیش بیک میں آپ آئیے. اس کے پیچھے یہ کہانی تھی. لوگوں نے جب کڑی جوڑی تو پتہ چلا کہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ دن بھر اناج جمع کرتے اور یہ پتہ لگاتے کہ کون سا ایسا گھر ہے جو مفلسی اور غربت میں جی رہا ہے. یہ چیز کا پتہ لگاتے. پتہ لگانے کے بعد وہ جو جھولا ہوتا تھا اس میں اناج بھرتے, پیکٹ بناتے اور اس جھولے کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے اور پھر وہ جھولا لے کر رات میں نکلتے اور ان گھروں پر جن کو دن میں انہوں نے مارکڈ کیا ہے ان گھروں کے سامنے لے جا کر اناج رکھ دیتے. مدینہ اہل مدینہ کی یہ عادت بن گئی تھی, رات میں کوئی آتا ہے جو اناج رکھ کے جاتا ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. یہ عادت تھی سیدنا زین العابدین کی. اور آپ دلیل کیا دیتے ہیں؟ آپ دلیل کیا دیتے؟ دن میں بھی دے سکتے تھے, لیکن آپ نے دلیل کیا دی؟ آپ نے دلیل دی حضور کی حدیث کو کہ میرے نانا فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رازدارانہ صدقہ,
لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر دیے جانے والا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے. اگر ہم نے ایسا کوئی گناہ کر لیا ہے نہ انجانے میں کہ ہمیں اسے بھگتنا پڑے گا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونے والے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیں. اور یہ صدقہ کیسا ہونا چاہیے؟ صدقۃ السر, وہ صدقہ جو رازدارانہ ہو, جو صرف دینے والے کو پتہ ہو, لینے والے کو بھی پتہ نہ ہو, صرف دینے والے کو پتہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہو. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی آنکھ کو بھی وہ صدقہ بجھا دیتا ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا عمل ہے. اور یہ کس نے کیا؟ سید السادات سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ. یہ سیرت, ان ہمارے اسلاف کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لیکن یہ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا, یہ واقعات سننے سے نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم اسے کر کے نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں پتہ چلے گا. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ ہم غضب رب کا شکار ہو سکتے ہیں, تو ہمیں یہ کام کر کے دیکھنا چاہیے. ہمارے رشتہ دار, ہمارے قریبی کو ہم مدد کریں بند مٹھی, کسی کو پتہ نہ لگنا دے, تب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ سے کہاں آتی ہے. اب اس چیز کو اگر چیک کرنا ہے, اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو چیک کریں, لیکن اگر احساس کرنا ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے, مجھے بھی بتا کہ کیسے زندہ کرتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ بولے یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے, کہ مجھے اطمینان ہو جائے.